دوستو ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ یوٹیوب اور فیس بک کی پرائیویٹ آرمی ہے اور آپ کسی وجہ سے سوشل میڈیا سائٹس کا استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ سوشل میڈیا سائٹ فیس بک اور گوگل جو ہے آپ کے ملک پر قبضہ کر لیتی ہیں اور آپ کو اپنی آرمی کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر مجبور کرتی ہیں کہ آپ ان کی پروڈکٹ کو یوز کریں۔ تو یہ سن کر آپ کو کیسا لگے گا؟ سننے میں تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا سب کچھ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اس نے کیسے ہندوستان پر قبضہ کیا؟ برطانیہ ہندوستان کی نسبت 20 گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان پر کامیابی کے ساتھ 200 سال تک کیسے راج کیا؟ کتنے خرب ڈالر کا ہندوستانیوں کو چونا لگایا؟ برطانوی راج سے ہندوستان کو کچھ فائدہ بھی ہوا یا صرف اس کے نقصانات تھے؟ سامراج کے سائن کیا ہوتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں حارث رانا، ویلکم ٹو دی اسٹریٹ تھنکر۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یہ بات ہے 1615 کی۔ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دربار میں سر تھامس رو حیران و پریشان دکھائی دے رہا تھا، اور حیران ہوتا بھی کیوں؟ مغل دربار کی شان و شوکت کچھ ایسی تھی، اس کے اندر ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے بہتات اتنی زیادہ تھی، ایکسس اتنی تھی کہ وہ سکتے میں چلا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ جو سر تھامس رو تھا وہ شک کرنے لگا تھا کہ واقعی میں اصلی ہیرے جواہرات ہیں یا پھر کوئی چمکدار پتھر ہے، لیکن شاید سر تھامس رو کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس ملک میں کھڑا ہے وہ اس وقت گلوبل جی ڈی پی کا 25% پیدا کرتا ہے، اور وہ جس ملک سے خود آیا ہے وہ صرف 3% پیدا کرتا ہے۔ اب سر تھامس رو جو تھے وہ مغل بادشاہ سے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بادشاہ ہے وہ ان کو اور ان کے ملک والوں کو، انگریزوں کو، ہندوستان کے اندر تجارت کرنے کی اجازت دے دے۔ اب بادشاہ جہانگیر جو تھے وہ ظاہر سی بات اس کی اپنی شان و شوکت تھی، اور اس وقت شان و شوکت کے لحاظ سے مغل بادشاہوں کی برابری اگر کوئی کر سکتا تھا یا تو خلافت عثمانیہ والے کر سکتے تھے یا پھر چائنا کا منگ خاندان کر سکتا تھا، اور بادشاہ کوئی خاص انٹرسٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کا کہ وہ برطانیہ ملکہ الزبتھ کے ساتھ کوئی ایسا ٹریڈ ایگریمنٹ کرے، کیونکہ بادشاہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور اتنے چھوٹے ملک کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا جو ہے اس کی شان و شوکت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن سر تھامس رو کی ڈپلومیٹک کامیابی تھی کہ اس نے بادشاہ کو شکاری کتے پیش کیے، تحفے تحائف پیش کیے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے بادشاہ کو قائل کر لیا اور بادشاہ نے ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جی ہاں دوستو، 1600 کے اندر برطانیہ کے اندر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے اندر تجارت کر سکے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک مونوپلی حاصل تھی ہندوستان میں تجارت کرنے کی، مطلب کہ برطانیہ کی کوئی دوسری کمپنی، کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کر سکے ہندوستان کے اندر تجارت میں۔ اب ہندوستان کے اندر انہوں نے سورت، گجرات کا ایک شہر تھا، ادھر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہندوستان کے اندر وہ نیل، ریشم، ململ، کپاس کو خرید کے جاتے تھے اور بدلے میں جو تھے وہ مسالہ جات یا چاندی کے سکے جو تھے وہ ایکسچینج میں اس کا تبادلہ کرتے تھے، اور یہ جو چاندی تھا وہ بھی کچھ ان کی اپنی نہیں تھی، وہ بھی یا تو وہ افریقہ سے لوٹ کر لے کر آتے تھے یا امریکہ سے لے کر آتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، مغل حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی، خاص طور پہ بات کریں تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو تھی مغل حکومت تیزی سے کمزور ہونا شروع ہوئی، جو کہ مرکزی حکومت تھی، اور جو کہ دوسری سٹیٹ تھی جس کے اندر میسور کی سٹیٹ ہے، بنگال کی سٹیٹ ہے، حیدرآباد کی سٹیٹ ہے، انہوں نے سورن ہونے کا کلیم کر دیا، وہ مرکز سے آزاد ہو کر آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اب ہندوستان کی اس کمزور صورتحال کا فائدہ کمپنی نے اٹھانا شروع کر دیا، انہوں نے ٹیکس میں ڈنڈی مارنا سٹارٹ کر دی، انہوں نے اپنی چھاونیاں بنانا سٹارٹ کر دی، اپنے قلعے بنانا سٹارٹ کر دیے اور اپنی پرائیویٹ آرمی رکھنا شروع کر دی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ صرف تجارت تک نہیں رہا تھا، بلکہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی باقاعدہ طور پر ہندوستان کے پولیٹیکل میٹرز کے اندر انٹرفیئر کرنا سٹارٹ کر چکی تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مرکزی حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اسی ریشیو سے کمپنی کی جو حکومت تھی، کمپنی کی طاقت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔
اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ 1670 کے اندر برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوم نے ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی کمپنی جو ہے طاقت کی زور پہ کسی دوسرے ملک کو اپنی کالونی بنا سکتا ہے۔ اس قانون کا ایسٹ انڈین کمپنی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کمپنی کی طاقت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور کمپنی کی طاقت کا اندازہ سب سے پہلے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کا ہوا، جو کہ 1756 کو اپنے نانا نواب علی وردی کے بعد بنگال کے نواب بنے تھے۔ بنگال اس وقت ہندوستان کی ایک امیر ریاست تھی جو کہ جہاز سازی اور کپڑے سازی کے لیے بھی مشہور تھی۔ کمپنی کی منمانیوں کو روکنے کے لیے نواب نے کلکتہ میں قائم کمپنی کی چھاؤنیوں پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور کمپنی کے تمام ملازمین کو فورٹ ولیم قلعے کے اندر قید کر لیا۔ نواب کی جب اس کارروائی کا کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران کو پتہ چلا تو انہوں نے نواب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جنرل لارڈ کلائیو کی قیادت میں 3000 کا لشکر بھیجا۔ پلاسی کے مقام پر نواب اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا۔ مورخین کی رائے کے مطابق نواب کی فوجوں کی تعداد 50,000 تھی جبکہ کمپنی کے پاس 3000 کے قریب سپاہی تھے، لیکن انگریزوں کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور توپوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ جیت چکے تھے۔ اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نواب کے جو سپہ سالار تھے میر جعفر، انگریزوں نے اس کو حکمرانی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے انگریز پلاسی کا میدان مار چکے تھے۔ نواب مارا گیا اور بنگال پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ غداری کے عوض انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا نیا حکمران بنا دیا۔ بنگال پر قبضے کے بعد اور پلاسی کی جنگ میں فتح کے بعد کمپنی کے حوصلے کافی بلند تھے۔ انہوں نے اب نئے ٹیکس ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے تھے۔ انگریزوں کی ڈیمانڈ کو بنگال کا نیو حکمران میر جعفر پورا نہ کر سکا اور تنگ آ کر اس نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1764 کے اندر بکسر کے مقام پر شاہ عالم ثانی، اودھ کے نواب اور میر قاسم کی فوج مشترکہ فوجوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انگریزوں نے ان تینوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست دے دی۔ شکست کے بعد شاہ عالم ثانی نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ٹیکس ریونیو کے اور ایڈمنسٹریشن کے جو اختیارات تھے وہ کمپنی کو 26 لاکھ کے فروخت کر دیے۔ اس وقت طاقت کے لحاظ سے اب کمپنی کا طوطی بولنے لگا تھا۔ اس وقت ایک زبان زد عام تھی کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی کا۔ انگریزوں کی راہ میں پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی جو آخری رکاوٹ تھی وہ تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کے پاس ایک جدید فوج بھی تھی اور ٹیکنیکلی طور پہ وہ ہندوستان کے دوسرے نوابوں اور راجوں کی نسبت زیادہ بہتر تھا کیونکہ اسے فرانس کی مدد حاصل تھی۔ انگریزوں نے 2 بار ٹیپو سلطان سے شکست بھی کھائی تھی، لیکن یہاں بھی انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی اور ٹیپو سلطان ہی کے فوج کے 2 اہم ترین جنرل میر صادق اور پورنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میسور کی چوتھی لڑائی کے اندر 1799 پہ ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں بغاوت کا وہ آخری دروازہ تھا جو ایک بار کھلا تو ہندوستان کی حکومت انگریزوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت پہ جنرل لارڈ کلائیو نے ایک لائن بولی تھی اور وہ تاریخ ساز لائن تھی، وہ یہ تھی کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ اب کمپنی بلا شرکت غیر ہندوستان کی حکمران بن چکی تھی۔ 1857 میں ہندوستانیوں نے کمپنی سے اقتدار کو واپس چھیننے کے لیے ایک آخری جنگ لڑی، جنگ آزادی کے نام سے، لیکن شکست کھائی۔ تو اس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پولیٹیکلی طور پر ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور پولیٹیکلی طور پر ڈومینیٹ کیا تھا۔ 1858 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان کو چھین کر تاج برطانیہ نے اس کو اپنے ماتحت کر لیا۔ اب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے پولیٹیکلی طور پہ ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اب یہ ایگزامن کرتے ہیں کہ انہوں نے اکنامکلی طور پہ کیسے ایکسپلوئٹ کیا۔ اپنی مشہور کتاب این ایرا آف ڈارکنیس میں ہندوستان کے مشہور دانشور ڈاکٹر ششی تھرور بتاتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان تقریباً گلوبل جی ڈی پی کا 25% پیدا کرتا تھا، لیکن اور جو اس وقت برطانیہ تھا وہ صرف 3% پیدا کرتا تھا، لیکن 1920 آتے وقت یہ چیزیں اپنے الٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ 1920 تک یہ کام ہندوستانی کی پر کیپٹا انکم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ 1920 کے اندر
ایک عام ہندوستانی کی 20 سال ایوریج ایکسپیکٹڈ ایج جو تھی وہ کم ہو گئی تھی. ایکسپیکٹڈ ایج کم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ایک عام ہندوستانی جو ہے وہ اپنی بیسک کیلوریز بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا فوڈ شارٹیج کی وجہ سے. 2018 کے اندر ایک اہم سٹڈی شائع کی اشنا پٹنائک جو کہ ایک ماہر اکونومسٹ ہے ہندوستان کی. انہوں نے وہ بتاتی ہے کہ 1765 سے لے کر 1938 کے درمیان ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور انگریزوں نے تقریباً 450 خرب ٹریلین جو ہیں وہ ہندوستان سے برطانیہ منتقل کی ہے، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. اس وقت ایک 1858 کے اندر برطانیہ نے ایک سیدھا فراڈ متعارف کروایا. وہ کچھ یہ تھا کہ کوئی بھی نان برٹش لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر پروڈکٹ خرید سکتے ہیں ہندوستانیوں سے، لیکن یہ خریداری کرنے کے لیے ایک اسپیشل نوٹ کا اجرا کیا گیا. وہ اسپیشل نوٹ جو تھا وہ انگلینڈ نے جاری کیا تھا. وہ جو اسپیشل نوٹ تھا وہ سونے اور چاندی کے بدلے ملا کرتا تھا. جب وہ نان برٹش لوگ ہندوستان میں خریداری کے لیے انگریزوں کو پہلے سونا چاندی دیتے تھے اور وہ اسپیشل نوٹ خرید لیتے تھے. اس اسپیشل نوٹ سے وہ ہندوستان آ کر تجارت کرتے تھے. جب وہ ہندوستانیوں کو اسپیشل نوٹ دیتے تو ہندوستانی تاجر جو ہیں وہ اسپیشل نوٹ کے لیے ایکسچینج کے لیے دوبارہ انگریزوں کے پاس جاتے تھے اور انگریز بدلے میں انہیں دوبارہ ہندوستانی روپیہ واپس کر دیتے تھے. یہ ایک سیدھا فراڈ تھا. اس فراڈ کے تحت جتنے بھی سونے چاندی کی جو ریل ویلیو تھی وہ انگریزوں کے پاس جا رہی تھی، جبکہ جو مانیٹری ٹرمز کے اندر جو ویلیو تھی وہ ہندوستان کے پاس جاتی تھی، جس کا بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہندوستان کو بعد میں ہوا. انگریزوں نے یہاں حکومت کرنے کے بعد ایک انتہائی ظالمانہ انداز سے ٹیکس سسٹم متعارف کروایا. مغل دور میں وہ جو ٹیکس 40% تھا اس کو بڑھا کر 66% تک کر دیا گیا تھا. ایک اہم سٹڈی شو کرتی ہے ڈاکٹر امرتا سن کی، جو کہ ایک مشہور نوبل انعام یافتہ اکونومسٹ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ 1759 سے لے کر 1773 تک جو بنگال کے اندر فیمائن آیا تھا وہ کوئی نیچرل فیمائن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہیومن میڈ فیمائن تھا، جس کے اندر کمرشل ایکسپلوٹیشن اس لیول کی گئی تھی اور ٹیکس کا اتنے برے طریقے سے وصول کیا گیا تھا کہ بنگال کے اندر تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ برطانیہ کے ڈیٹا کے مطابق اور ڈاکٹر امرتا سن کے مطابق 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. یہ سب کا سب انگریز ہندوستان کے ساتھ کر رہے تھے. انہوں نے بنگال کے اندر افیون کی ایک بہت بڑی کاشت شروع کی تھی. وہ اس افیون کو چائنا لے جا کر فروخت کرتے تھے. جب چائنا کی حکومت نے اس افیون پہ پابندی لگائی تو اس پابندی کے خلاف انگریزوں نے چائنا کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور ہانگ کانگ پر قبضہ بھی کر لیا. اور پھر ٹریڈ ایگریمنٹ کے طور پر جنگوں کے بعد ایک انتہائی حد تک قسم کے ایگریمنٹ چائنا کو سائن کرنے پڑے، جس کے تحت چائنا کو انگریزوں کی اگائی ہوئی افیون کو الاؤ کرنا پڑا. تو اس طریقے سے اس درجہ لیول کی جو ایکسپلوٹیشن تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ کی تھی. اب کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سامراج تھا؟ کارل مارکس کے مطابق کسی بھی سامراج کے اندر 3 قسم کے سائن ہوتے ہیں. ایک وہ وہاں کی جو را میٹیریل ہوتی ہے، کسی بھی کالونی ملک کا را میٹیریل پر قبضہ کرتی ہے، اس کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے، جیسے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ کیا. کپاس، نیل، ریشم اور یہاں کی جو کپڑے کی جو صنعت تھی اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا. سامراج کی جو دوسری فیچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سامراجی ملک جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو مہنگے داموں میں کالونی اسٹیٹ کے اندر فروخت کرتا ہے، جیسے کہ انگریز کرتے تھے کہ اپنا بنایا ہوا کپڑا جو کہ مشینوں سے بن کر آتا تھا اس کو انتہائی اعلیٰ قیمتوں کے اوپر ہندوستان کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے. تیسرا جو سرپلس کیپٹل ہوتا ہے اس کو وہ اس ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں کالونیل ملک کے اندر، تاکہ وہاں انفراسٹرکچر قائم ہو سکے اور جو ریٹ آف پروفٹ ہے اس کی ایکسپلوٹیشن میں تیزی سے اضافہ ہو سکے. یہ تمام کی تمام جو فیچرز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر اور برطانیہ سامراج کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. لیکن اس تمام ڈسٹرکشن کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئیں جس کا ہندوستانیوں کو فائدہ ہوا. ایک تو انگریزوں نے یہاں کا سائنٹیفک نظام کو انٹروڈیوس کروایا، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں نے پڑھنا لکھنا سٹارٹ کیا. دوسرا انہوں نے یہاں کی فوج کو جدید بنیادوں کے اوپر تربیت دینا شروع کی، جس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک جدید اور منظم فوج ورثے میں ملنا سٹارٹ ہوئی. تیسرا انہوں نے جو تھا پوسٹنگ کا اور ریلوے کا نظام متعارف کرایا، جس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے ہندوستان کے اندر تیزی سے ڈیولپ ہوئے. مارکس خود کہتا ہے کہ
انگریز جو ہے، برطانوی سامراج جو ہے، وہ اپنی قبر خود ہندوستان کے اندر کھودے گا، اور انگریزوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے خود وہ ایسا انفراسٹرکچر، ایسے لوگ اور ایک ایسا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کیا تھا، جو بعد میں جنہوں نے انگریزوں ہی سے تعلیم حاصل کی تھی، انگریزوں کے سلیبس پڑھے تھے اور انگریزوں کے ہی یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، بعد میں انہی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے تحریک آزادی چلائی۔